بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اڈیالہ جیل میں 2 کلومیٹر کے دائرے میں کرفیو کا سماں ہے اس وقت، لیکن آج صورتحال مختلف ہے. ایک سفید ریش آدمی، سفید بال، سفید داڑھی اور سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے ایک آدمی بینر اٹھائے ہوئے وہاں گھوم رہا تھا. اس پر لکھا ہوا تھا کہ ہارن نہ بجاؤ، قوم سو رہی ہے. لیکن آج وہاں تعداد زیادہ تھی، معمول سے 3-4 گنا تعداد تھی. اب وہ اندازے تو مختلف ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 1000 ہیں، کچھ کہتے ہیں 1000 سے زیادہ ہیں، کچھ کہتے ہیں 700 ہیں، کچھ کہتے ہیں 700 سے بھی کچھ کم ہیں. لیکن بہرحال آج 25-30 ارکان قومی اسمبلی اور 70-80 ارکان پنجاب اسمبلی، 80 سے بھی شاید کچھ زیادہ ہوں گے، نام بھی میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں جو پہچانے جا سکے. سب لوگوں کو تو ظاہر نہیں پہچانتے. 2:37 پہ نورین خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان پہنچیں دوسری طرف سے، جسے گورکھپور کہا جاتا ہے، کا راستہ کہا جاتا ہے. اور کوئی 8 منٹ کے بعد علیمہ خان بھی پہنچ گئی. جب میں نے فون کیا، وہاں ایک دوست موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ نورین خان موجود ہیں، انہوں نے اخبار نویسوں سے گفتگو بھی کی ہے اور ڈاکٹر عظمیٰ بھی موجود ہیں، لیکن علیمہ خان نماز پڑھنے کے لیے گئی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ہمیشہ یہاں نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیشہ. سب بہنیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھتی ہیں. وہاں ایک قریب پیٹرول پمپ ہے تو وہاں وہ جا کے، یہ تفصیل میں نہیں پوچھ سکا، جائے نماز ساتھ لے کے آتی ہیں. ظاہر ہے جائے نماز تو ہر کہیں مسلمانوں کے پاس موجود ہی ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں. تو وہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے گیا. یہ ایک الگ راستہ ہے. ایک راستہ تو ہے اڈیالہ روڈ سے، ایک راستہ ہے اس کے اپوزٹ سائڈ سے، یعنی آپ پرلی طرف سے داخل ہوتے ہیں جہاں سے پنڈی شہر شروع ہوتا ہے. اور یہ اڈیالہ روڈ تو بہت دور تک جاتی ہے، دریائے سواں تک. تو یہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے گیا. یہ بھی ایک راستہ ہے. انہیں روک لیا گیا تو، لیکن 5 منٹ روکنے کے بعد انہیں اجازت دے دی گئی. کنٹینر لگے ہوئے ہیں ہر کہیں، بہت پولیس ہے، 300-400 پولیس والے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے 300 سے کچھ کم ہے، کچھ کا خیال ہے زیادہ ہے. لوگ جو ان کے ساتھ ایم پی ایس تھے، 100 کے قریب گاڑیاں تھیں، ان کے آنے سے فرق پڑا سہیل آفریدی. لیکن آج پنجاب اسمبلی کے ارکان بھی کچھ گئے، اور اب میں نے پنجاب سے بھی ارکان قومی اسمبلی بھی گئے. آخر کار کچھ نتیجہ نکل رہا ہے. وہ پتھر پہ بھی پانی گرتا رہے تو سوراخ ہو جاتا ہے، آخر اثر ہو رہا ہے، اور اس سے ظاہر ہے خوف بھی پیدا ہوگا، اور پیدا ہو بھی رہا ہے. اچھا کہ صاحب کو دعوت دی گئی، میں بھی عرض کرتا ہوں. لوگوں کو روک لیا جاتا تھا، کنٹینر لگے ہوئے ہیں، وہ پیدل چل کے پہنچتے تھے. ارکان اسمبلی بھی پیدل چل کے پہنچے. سہیل آفریدی نے کہا، دیکھیے پہلے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ نورین خان نے کیا کہا. نورین خان نے کہا جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں خان صاحب نے کہا تھا آزادی یا موت، دو میں سے ایک چیز میرا مقدر ہے اور میں اس کا فیصلہ کر چکا ہوں، اور لوگوں کو بتا دو کہ وہ باہر نکلیں، اور یہی راستہ ہے، آزادی یا موت، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ احتجاج کے سوا کوئی حل نہیں ہے. ملک 8100 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے، دہشت گردی جاری ہے، لیکن حکومت کو ایک ہی کام، ایک ہی ترجیح ہے، عمران خان کی بہنوں کو اس سے ملنے نہ دیا جائے. اور یہ کہا کہ احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بولے احتجاج تو کرنا چاہیے مگر منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ایسا احتجاج کرنا چاہیے جو نتیجہ خیز ہو. انہوں نے کہا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہوگا. ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے. 26 نومبر کو قتل عام ہوا، مرید کے سانحہ ہوا. ایران سے اظہار یکجہتی کو کرنے والوں پہ ملک کے مختلف حصوں میں ان پہ سختی کی گئی، مظاہرین پر گولیاں برسائی گئیں. یہ آپ کے سامنے ہے. یہ صرف وہ بھول گئے یہ کہنا کہ غزہ کے لیے جن لوگوں نے احتجاج کیا، جہاں کے کھیل کے میدانوں میں اگر کچھ لوگ تھے تو ان کے ساتھ بھی سختی برتی گئی.
مطلب آواز نہ نکلے، ماریں گے اور رونے نہیں دیں گے، اور جو ماریں گے اور رونے نہیں دیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ 1964 کی ایک تقریر مجھے یاد ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی کی ایک جملہ ان کا یاد ہے، انہوں نے کہا تھا ایوب خان، فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت تھی 1964 میں، تو آپ کو اندازہ ہے ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، یوم حمید نظامی تھا، مال روڈ پہ ایک چھوٹا سا ہال تھا، اس میں ہو رہا تھا وہ، تو انہوں نے کہا ایوب خان انسانوں کا نطق بند نہ کرو ورنہ خدا تمہارا نطق بند کر دے گا۔ اور مولانا عبدالستار نیازی خان میں والی جاتے تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ان پہ لاٹھیاں برسائی جاتی تھی، پولیس والے گھیر لیتے، نواب آف کالا باغ جو تھے وہ سخت ان کا دشمن تھے، لیکن پھر کیا ہوا، عبدالستار خان نیازی اس دنیا سے اٹھے تو ان کے لیے بہت دعائیں کرنے والے اور بہت رونے والے تھے، اور نواب آف کالا باغ کو ان کے بیٹے نے مار ڈالا مبینہ طور پہ، بیٹوں نے بلکہ، اور ایوب خان فوت ہوئے تو اخبارات کو خبر چھاپنے کی اجازت نہیں تھی، 2:15 پہ 5 سطروں میں خبر چھپی تھی مجھے یاد ہے، اور ٹی وی سے ریڈیو سے خبر نشر نہیں ہوئی تھی، یہ انجام ہوا، اور جن بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا ان کا جو انجام ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اب لوگ انہیں ہیرو بنانے کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دور میں پریس پہ کیا گزری اور اپوزیشن پہ کیا گزری، اور کتنے لوگ قتل کیے گئے، 329، اور کتنے لوگ گرفتار کیے گئے، 50,000۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی گرفتاری ہوئی، 35,000 9 مئی کے سلسلے میں۔ نورین خان نے کہا وزیر اعلیٰ کی تو مجبوری ہے، انہیں تو صوبہ بھی چلانا ہے، باقی لوگوں کو تو آنا چاہیے، لیکن باقی لوگ آئے، نام بھی میں نے لکھے ہیں، شفقت آوان، شاہد خٹک، اویس جھگڑا، عاطف خان، ثناء اللہ مستی خیل، عادل خان بزئی، جمال احسن، اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف معین قریشی، اٹک سے ایمان طاہرہ، اور کچھ اور لوگ بھی ایم پی ایز موجود تھے۔ ایک آدمی وہاں بینر اٹھائے گھوم رہا تھا کہ خدا کے لیے اپنے اختلافات ختم کرو، اور وہ اس نے جو بینر اٹھا رکھا تھا اس پہ قائد اعظم کی تصویر تھی اور علامہ اقبال لکھی تھی، عمران خان نے خدا کے لیے اپنے اختلافات ختم کرو اور جد و جہد متحد ہو کر کرو۔ یہ تو جناب قصہ ہے اس کا ڈیالہ روڈ کا، اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ یہ میں معاف کیجیے گا، یہ ذرا میں ترتیب دیکھ لوں، افسوسناک بات یہ ہے کہ صنم جاوید کی حالت بہت خراب، انہیں جناح اسپتال لے جایا گیا۔ یہ صنم جاوید وہی ہیں جو 9 مئی کو 5 جگہ پہ موجود تھی، وہ رات بیکری میں موجود تھی، وہ لبرٹی چوک میں موجود تھی، وہ جناح ہاؤس میں موجود تھی، وہ ایک تھانہ ہے شادمان تھانہ غالباً وہاں پہ موجود تھی، اور وہ میاں والی میں بھی موجود تھی۔ یہ 5 مقدمے تھے ان پہ، 5 مختلف جگہ پہ، اور وہ چونکہ زیادہ بہت سخت بات کرتے ہیں، بہت ڈٹ کر کرتے ہیں، اور خوف نام کی کوئی چیز ان میں نہیں، لہذا سب سے زیادہ توہین ان کے کی جاتی ہے، سب سے زیادہ سختی۔ ویسے تو علیمہ خان کے ساتھ بھی بدسلوکی ہے، وہ ساری عالیہ حمزہ کے ساتھ انہیں، اور صنم جاوید کو منشیات کی عادی عورتوں کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور وہ ان کا کہنا ہے جو لوگ ان سے ملے ہیں یا جب وہ عدالت میں آئی ہیں کہ ایسے وہاں شرمناک صورتحال ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ جناح اسپتال انہیں لے جایا گیا، اور ایک تاثر یہ ہے کہ کرونا ہے لیکن وہ چہرے پہ برم ہے، ان کے والد سے میری بات ہوئی، چہرے پہ برم ہے، تو چہرے پہ برم تو نہیں ہوتا، تو سچویشن زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا، وہ انہیں لینے کے لیے گئے پولیس والے، انہوں نے انکار کر دیا، صبح سویرے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا مریضہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دے سکتے، لیکن اتنا دباؤ پڑا کہ 1 بجے وہ لے گئے۔ اب نہیں معلوم ان کو جیل میں ہسپتال میں رکھا ہے، نہیں معلوم دوا دارو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی کرونا ہوا، ان کا بھی کوئی علاج نہیں کیا گیا، وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی، ایسی یعنی ول پار ہے ان کے اندر، وہ خود ہی ٹھیک ہو گئیں، وہ بڑی خود بھی حوصلے میں رہتی ہیں، دوسروں کو بھی۔ اعجاز چودھری کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، دل کا مرض ہے، اور ان کی بہت چیمہ صاحب کی، سرفراز چیمہ صاحب کی حالت بہت خراب ہے، محمود رشید بھی بیمار ہیں، بیماروں پہ بھی رحم نہیں آتا۔
ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا کسی طرح، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ اس ملک کی 80% آبادی کو ملک سے نکال دیں، کئی سمندر میں ڈبو دیں۔ نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف تو شاید کبھی کچھ نرمی پہ آمادہ ہو جائیں، لیکن محترمہ مریم نواز کا اور حمزہ کا اور نواز شریف صاحب کا کلیجہ کسی طرح ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ پچھلے دن انہوں نے تانا دیا لوگوں کو، خلق خدا کو، کہ یہ ہم نہ ہوتے کہ 1000 روپے لیٹر ہوتا پٹرول، یہ نواز شریف صاحب نے روک رکھا ہے۔ ویسے اطلاع یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیا قیمت ہوگی کہ 500 روپے تک جائے گا، اور وہ بنگلہ دیش میں 16% بڑا ہے، سری لنکا میں 38% بڑا ہے، انڈیا میں بھی میرا خیال اتنا ہی بڑا ہے، کوئی 16% 15%، یہ سرے سے نہیں بڑا، اور ہمارا 61% بڑا ہے، اور ابھی اور بڑھے گا، اور گیس بھی مہنگی ہوگی۔ ان کی والدہ محترمہ روبینہ خانم جو ہیں، وہ صنم جاوید کی، وہ صبح سویرے سے جیل وہ پہنچ گئیں، بڑا باہمت خاندان ہے ان کی والدہ بھی، صنم کی بہن بھی، بہت ہی بہادر لوگ ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ہمت اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عطا کر دیتا ہے۔ وہ صبح سویرے سے 1 بجے تک بیٹھی رہی، ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ایک شرمناک صورتحال ہے، کیا اس پہ عرض کیا جائے۔ ملک میں زیر بحث چیزیں کون سی ہیں؟ کن ایشوز پہ بحث ہو رہی ہے؟ 28ویں ترمیم پہ، پٹرول کی مہنگائی پہ۔ پٹرول اتنا مہنگا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بازار جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یقین کیجئے، میں تو نہیں بالکل جاتا، میں جانا چھوڑ دیا، کس انگزائٹی سے تو بچے جائے، روپے تو جو خرچ ہونے سو ہونے ہی ہیں۔ اب سبزی والے سے میں کیا کہوں، نکر پہ ایک چھوٹی سی دکان ہے، اب میں اسے کیا کہوں، میں دیکھتا ہوں مارکیٹ میں نرخ جو ہے وہ تربوز کا، یعنی منڈی میں جہاں دوسرے شہروں سے سامان لے، 20 روپے کلو ہے تربوز، اور بک رہا ہے 100 روپے، اور جو کوئی ڈھنگ کے نسبتاً بہتر لوگ ہیں وہ 50-60 روپے بیچتے ہیں کلو کے حساب سے۔ تو اب میں اسے کیا کہوں؟ اگر وہ مجھے جواب میں یہ کہے گا آپ کو پتا ہے پٹرول کی قیمت کیا، مجھے کتنا کرایہ دینا پڑتا ہے، اور ذرا سا ظاہر ہے وہ سودا لاتا ہے 5-7-10 ہزار کا، 20 ہزار کا لاتا ہوگا، اسی میں سے اپنا گھر چلو، اس کو بجلی کا بل بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے باقی اخراجات بھی ہیں، بچوں کو پڑھانا بھی ہے۔ تو ہم سب یرغمالی ہیں، قیدی، ہم ایک یتیم قوم ہے، ہمارا کوئی والی وارث نہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے، جو کچھ بھی لوگ بیت جائے۔ اس نے کہا، ہارون رشید نے کہا ملکہ زبیدہ سے، مال کی چھت پہ بیٹھے تھے، تو اس نے کہا دل بہت تنگ ہے، متلم المزاج آدمی تھا ہارون رشید، اس کو بعض لوگ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بیت الحکمہ اس نے قائم کیا تھا، اور بیت الحکمہ تو قائم کیا تھا، وہ مخالفین کا قتل عام بھی تو کیا، اپنے وزیر اعظم کے پورا خاندان، پورا قبیلہ مار ڈالا تھا، اس پہ خون کے دھبے ہیں ہارون رشید پہ جو مٹ نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا دل بہت تنگ ہے، مطلب المزاج آدمی تھا، کبھی فقیروں کی، صوفیاء کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، درویشوں کی خدمت میں۔ افسوس کہ جاوید غامدی صاحب اس زمانے میں نہیں تھے، ورنہ اسے سمجھاتے کہ یہ تو مشرک ہیں، یہ صوفی جو ہیں۔ بہرحال وہ صوفیہ کی خدمت میں جاتا تھا، فضیل بن عیاض کے پاس مثلا، سفیان ثوری کے پاس، اور بہت لوگوں کے پاس۔ تو اس نے کہا دل بہت تنگ ہے، تو زبیدہ خانم نے کہا، ان کا زبیدہ خانم کا مزاج بالکل مختلف تھا، اس نے کہا خزانے بھرے ہوئے ہیں، خلق خدا جو ہے وہ تنگ ہے، تو دل نہیں تنگ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ زبیدہ نے تو آپ کو پتا ہے نا کہ بغداد سے لے کے تو مکہ مکرمہ تک نہر کھدوا دی تھی۔ حکمران بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور جب وہ حساب اسے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ اسے پانی میں پھینک دو۔ خیر، بہرحال مہنگائی بہت بڑھے گی، ادھر آ رہی ہے 28ویں ترمیم، ہر چیز مہنگی ہوگی، دالیں، سبزیاں، ایک ہر چیز پہ ٹیکس ہے، دالوں پہ 18% سیلز ٹیکس ہے، اور دودھ تو ملتا ہی نہیں ہے، بہت کوشش کر دیکھی شہر میں، کہیں سے خالص دودھ نہیں ملا۔ اب سوچ رہے ہیں کسی گاؤں سے منگوائیں، کچھ لوگوں کو جمع کریں، یہ حالت ہے، یہ حکومت ہے۔ یہ شیر شاہ سوری صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب، ان کے دور میں یہ ممکن نہیں، خیر پہلے بھی ممکن نہیں تھا، زرداری کے دور میں ممکن نہیں تھا، نواز شریف کے دور میں، بے نظیر کے دور میں، جنرل مشرف کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ جس قوم کو صاف پانی میسر نہ، آپ یورپ جائیں نلکے کا پانی پئیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، نلکے کا پانی لوگ پیتے ہیں، اور پاکستان جیسے غریب ملک میں پانی جو ہے وہ بوتل کا پینے یا گھر میں فلٹر لگائیں،
ہاں جی، صرف ایک اعتزاز احسن صاحب کو میں نے دیکھا ٹوٹی کا پانی پی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے۔ اچھا 28ویں ترمیم آ رہی ہے، ترمیم کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صوبے بنیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں تو بس اتنا ہی ہے کہ صوبوں سے جو حصہ ہے مالی 57% کم کیا جائے۔ وہ تو خیر کم ہونے ہی چاہیے، کرپشن تو مرکز میں بھی ہوتی ہے، مگر جو صوبوں میں کرپشن ہوتی ہے خدا کی پناہ روز خبریں آپ پڑھتے ہیں، وہ اب لوگ تو اس انسنسٹیو ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں نے اس پہ سوچنا ہی چھوڑ دیا، بات کرنی چھوڑ دی، اخبار میں بھی اب اس پہ کم بات کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو زوردار لہجے میں نہیں کرتے۔ یہ صوبے بنائے جائیں گے، چھوٹے صوبے بنائے جائیں گے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی مزاحمت کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گی، یہ بجٹ کے بعد کہیں آئے گی، اور وہ تو جب تک ان کے کچھ مطالبات نہیں مانے جائیں گے۔ مطالبہ ان کا کیا ہے؟ 8 جون کو وزیر اعظم بنا دیا جائے بلاول بھٹو کو۔ سبحان اللہ، یہ نعمت کیا کام ہے شہباز شریف صاحب، شیر شاہ سوری۔ اب بلاول بھٹو کو ایک بچے کو بنا دیا جائے گا، وہ 60 سال کا بھی ہو جائے تو بچہ ہی رہے گا۔ جو آدمی اپنی قوم سے بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، جو باوقار طریقے سے پیدل بھی نہیں چل سکتا اور باوقار طریقے سے بات بھی نہیں، وہ ملک کا وزیر ہے اس لیے کہ وہ زرداری کے گھر پیدا ہوا، اور بے نظیر اس لیے کہ وہ بھٹو کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ ان کی والدہ محترمہ نے کہا تھا، خیر وہ ایک بہتر خاتون تھی نصرت بھٹو نے، بھٹوز آر بورن ٹو بی گورن، ٹو گورن، یہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، یہ برہمن ہیں، ہم سب شودر ہیں، ہم رعایا ہیں، ہم شہری نہیں ہیں۔ اور ابھی تو کنور دلشاد نے یہ تجویز پیش کیا ہے کہ آئین میں ترمیم کرو، اور چیف صاحب جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب، انہیں اپنا صدر بناؤ۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ مہنگائی ہے، پٹرول مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ جو ہیں 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اقتدار کس کے پاس ہو، ہم کس دربار میں جائیں، کس کو خوشامد کریں۔ وہ ایک بزرگ سیاستدان، میں نام نہیں لیتا، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اونچی آواز میں شامی صاحب سے پوچھا، ذرا یہ تو فرمائیے اب ہمیں کس کی خوشامد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ زرداری صاحب کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ خبر پیپلز پارٹی کے حلقوں نے جاری کی ہے کہ لوگوں کو سہولت دینی چاہیے، ریلیف دینی چاہیے، ان کی زندگیاں بہتر ہونی چاہیے، بوجھ کم کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، فیسینیشن فار ایول جن لوگوں میں ہے، جو قوم کو لوٹ کر کھا گئے، وہ کہتے ہیں قوم کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ریلیف ملنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، اقتدار خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ زرداری صاحب کیسے کہتے ہیں، وہ بڑے دعوے پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ 28ویں ترمیم نہیں منظور ہونے دیں گے، اور جناب وہ مزاحمت کریں گے۔ اور یہ ایک صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی سے وہ کر سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی سے وہ کیسے اتحاد کر سکتے ہیں؟ یہ بزدل لوگ، کھوکھلے، بھوسا، نرا بھوسا، یہ پی ٹی آئی سے اتحاد کریں گے؟ اب تو پی ٹی آئی ان پہ کیوں بھروسہ کرے گی؟ ان کا کیا بھروسہ ہے، ان کا کیا اعتبار؟ جو آدمی یہ کہے کہ وعدہ کیا، ججوں والا قصہ آپ کو یاد ہے نا، ججوں کی بحالی کا، کہ وعدہ کیا قرآن حدیث ہوتا ہے؟ ظاہر وعدہ قرآن حدیث ہوتا ہے، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ اوف العہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو، وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے، یہ بھی افواہ ابھی تک جاری ہے کہ اسد کیسر کو وزیر اعظم بنا جائے گا۔ اسد کیسر کو کیا وزیر اعظم بنائیں گے، اور کیا وہ وزارت عظمیٰ کرے گا؟ ہاں جی، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی، وہ تو اس کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ عمران خان سے بات کریں، مصالحت کریں۔ ہاں، سب کو بھی جہاں تک ممکن ہو، جن چیزوں میں ممکن ہو، نرمی برتنی چاہیے۔ جس کو لوگوں نے منتخب کیا اس کو اقتدار دیں، پی ٹی آئی کو۔ اور وہ کیا بحث ہو رہی ہے جی کہ اپنا بلو پاسپورٹ دیے جائیں، ڈپلومیٹک سفارتی پاسپورٹ دیے جائیں سینیٹرز کو، کس لیے؟ وہ قوم بھوکوں مر رہی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمیں بلو پاسپورٹ۔ آپ کی تنخواہیں اتنی بڑھ گئی، سینٹ کے چیئرمین کی، اور وہ اپنا سینٹ کے ارکان کی، قومی اسمبلی کے ارکان کی، وزراء کی تنخواہیں اتنی بڑھ گئی، اتنی مراحت بڑھ گئی، جو لوٹ مار کے مواقع اس کے علاوہ ہیں جو کرنا چاہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں کرتے ہوں گے۔
چین ایران میں ایک بڑا دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. ویسے تو اس مطلباً میں زیادہ آدمی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے واشنگٹن ٹیلی فون کے ایک باخبر آدمی سے بات کی, پاکستانی ہے ویسے, تو میں نے کہا کیا حملہ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ انہوں نے کہا حملہ کیا, خاک کریں گے. پہلے حملے سے کیا حاصل کیا ہے؟ لیکن ایک بڑا دلچسپ اشارہ ملا ہے. عبدالرضا رحمانی فضلی ہیں چین میں ایرانی سفیر, انہوں نے کہا چین نے جو فارمولہ پیش کیا ہے اس سے ہمیں اتفاق ہے. اب چین کا فارمولہ کیا ہے وہ طویل ہے کافی, اس پہ چھوڑیں. اس میں یہ ہے کہ وہ بھی بلاکٹ ختم کر دیں, محاصرہ ختم کر دیں, امریکی بھی اور ایرانی بھی ختم کر دیں, یعنی بین الاقوامی پانیوں میں آزادی کے ساتھ تجارت ہو سکے. میرا خیال ہے اس پہ وہ ایرانی بالآخر ممکن ہے مان سکتے ہیں میرے خیال میں کہ ان کے 120 ارب ڈالر جو آپ نے لے رکھے ہیں وہ اپنا ان کے ایسٹس جو ہیں وہ انہیں واپس کریں, اور وہ کچھ ان کے پاس ہیں, محمد بن زائد کے پاس ہیں, کچھ اپنا جنوبی کوریا کے پاس ہیں. ان کے رویے میں تو اب کچھ تبدیلی ہے جنوبی کوریا کے, شمالی کوریا. اچھا وہ اپنا وہ تجارتی پابندیاں ختم کریں. تو کچھ ایرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ 270 بلین ڈالر کا جو نقصان ہوئے وہ اربوں سے لے کے دیں. میرا خیال ہے یہ کوئی تجویز میری سمجھ میں تو نہیں آئی. وہ امریکہ ادا کرے اور پابندیاں ختم کر دیں تو میرا خیال ہے ویسے. لیکن نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے, گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے ہوتے ہوئے امن نہیں ہو سکتا. نیتن یاہو نے کہا ایک انٹرویو میں کہ جب تک وہاں سے افزودہ یورینیم جو اٹھا کر نہیں لایا جائے گا اس وقت تک یہ قصہ ختم نہیں ہو سکتا. تو کیسے لایا جائے گا اسے پوچھے گا, اس نے کہا جبرن, طاقت کے ذریعے. مطلب یہ وہاں داخل ہو جائیں. بھلے دنیا جائے بھاڑ میں, دنیا برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے, اصل چیز گریٹر اسرائیل ہے. قرآن مجید کہتا ہے صہیونیوں کو یہ سرکش لوگ, اور ان کے پیغمبر ہیں جناب, ہمارے بھی پیغمبر ہیں ویسے تو, جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا جاہلوں کی قوم. تو دیکھیے اب وہ اپنا کیا ہوتا ہے, ان کے دورے سے طے ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین سے میرا خیال فیصلہ. مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر ہیں علی اکبر ولایتی, انہوں نے بڑا دلچسپ ایک ٹویٹ کیا ہے, ٹرمپ یہ خواب نہ دیکھیں کہ ہمارے نرم رویے سے فائدہ اٹھا کر بیجنگ میں وہ فاتحانہ داخل ہوں گے. انہیں سمجھنا اور سیکھنا ہوگا کہ دنیا میں کون سا نیا نظام ڈھل رہا ہے. میدان جنگ میں ہم نے آپ کو ہرا دیا, آپ یہ نہ سمجھیں کہ میدان میں جو کچھ آپ نے کھویا ہے وہ سفارتکاری سے جیت لیں گے. کراچی کی خبر تو آپ سب لوگوں نے سن لی ہوگی, بہرحال اس پہ حیرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. وہ محترمہ ہیں کوئی انمول پنکی, اب پتہ نہیں, انمول تو نام کبھی سنا نہیں, پنکی تو خیر کو یہ ایک نک نیم ہو سکتا ہے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی کہا جاتا تھا. وہ عدالت میں پیش ہوئی, 15 لاکھ روپے کی منشیات ان سے پکڑی گئی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ 15 برس سے وہ یہ دھندا کر رہی تھی. لیکن وہ اس طرح پولیس کے جلاؤ میں عدالت میں داخل ہوئی جیسے وہ مدعی ہوں, ملزم نہ ہوں. ایک شرٹ پتلی سی پہنی ہوئی, پتلون پہنی ہوئی, اور وہ فاتحانہ داخل ہوئی اس یقین کے ساتھ کہ ان کا کچھ بگڑے گا نہیں. اب 15 سال سے یہ دھندا وہ کر رہی تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. بھائی منشیات جو ہے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے ہوتے, درجنوں آدمی رکھے ہوتے ہیں, وہ جا کے پورے شہر میں بیچتے ہیں. تو پتہ کیوں نہیں تھا؟ ظاہر پولیس کو پتہ تھا, اور کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا. اور اگر بالکل نہیں پتہ تھا تو یہ تو کمال ہے, یہ تو یعنی حد ہے, یعنی بے عملی کی کیا اس کے لیے سخت لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی ضمانت میں تاخیر کا مقدمہ پیش ہوا. محترمہ مریم نواز خان ہیں ایک رپورٹر, یہ ان کی رپورٹ ہے. تو سپریم کورٹ میں پیش ہوا 3 رکنی بینچ میں, اس کا احوال انہوں نے لکھا ہے. 9:50 پر مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا تو سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 5 میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. یورپی یونین کا نمائندہ موجود تھا, اخبار نویس سے بہت سارے وکلاء تھے, سول سوسائٹی کے لوگ تھے,
تو سماعت شروع ہوئی تو ایڈوکیٹ فضل صدیقی نے 3 رکنی بینچ سے جس کی سربراہی جسٹس شاہد وحید کر رہے تھے، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شفیع صدیقی بھی موجود تھے، ان سے کہا کہ 2 درخواستیں آپ کے سامنے زیر التوا ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ مقدمے کو لٹکا رہا، ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کے خلاف شیم ٹرائل چلا اور سزا ہوئی۔ اس پہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا بے شک جھوٹا ٹرائل ہوگا، لیکن ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے کیس اور نوٹس جاری ہو چکا ہے۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا مخصوص حالات میں ریلیف کا راستہ نکل سکتا ہے، یعنی استدعا کی عدالت سے میں 60 دن کے انتظار کے بعد آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ ایمان مزاری کو فروری میں گرفتار کیا گیا تھا، سزا دی گئی تھی، 2 مرتبہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب کے سامنے میری جلد سماعت کی درخواست میں نے دی، لیکن انہوں نے مسترد کر دی۔ یہ کیس تو پہلے سے زیر التوا ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ سپریم کورٹ ریلیف۔ جیسے شاہد وحید نے سوال کیا کہ آپ اس میں مطمئن ہوں گے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس سننے کے احکامات دے دیں؟ ابھی آپ کے خلاف ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ تو آیا نہیں ہے، اور ابھی آپ کی سزا متعلق کی درخواست زیر التوا ہے۔ جیسے شفیع صدیقی صاحب نے ریمارک دے ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے، فی الحال سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ سزا معطل کرے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو احکامات دے دیں کہ وہ مرکزی اپیل پر فیصلہ کریں۔ تو فیصل صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے کہا میرا سزا متعلق حق اپیل سے پہلے ہے۔ جیسے شاہد وحید صاحب نے کہا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2 ہفتے میں فیصلے کا حکم دیتے ہیں۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا 2 ہفتے نہیں، 7 دن میں فیصلہ کرنے کے احکامات میں بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے بینچ کے سربراہ جسٹس شاہد وحید صاحب کے کان میں سرگوشی کی، پھر ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کو ضابطۂ فوجداری سیکشن 426 پڑھنے کا حکم دیا۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا میرا یہ مدعا نہیں، لیکن پڑھنے پہ اصرار کیا گیا۔ فیصل صدیقی صاحب نے سیکشن 426 پڑھا، جس کے مطابق اگر سزا معطلی کی درخواست میں قانونی تاخیر اور سزا کا دورانیہ 7 سال سے زیادہ ہو تو سزا یافتہ شخص 2 سال کے بعد ضمانت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا آپ کو تو ابھی درخواست دائر کیے 60 دن ہو گئے، 60 دن ہوئے۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا 60 دن ہوئے ہیں، لیکن میں تو قانونی تاخیر کی بنیاد پر ضمانت کی درخواست کر رہا ہوں۔ میری درخواست تو حالات کا عبوری جائزہ یہ ہے کہ حالات کا عبوری جائزہ لیکن ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو دی گئی سزا میں جو سزا دی گئی ہے اس میں جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں شکوک و شبہات کی بنیاد پر جو ہے ضمانت کا میرا تو تقاضا ہے۔ جسٹس شفیع صدیقی صاحب نے کہا یہ تعین تو اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی کہ فیصلہ درست ہے یا غلط۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا سپریم کورٹ براہ راست میرٹس پر نہیں جا سکتی۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا اسلام آباد میں یہی ایک عدالت وسیع ہے، میں اور کہاں جاؤں، دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے۔ جیسے شاہد وحید نے کہا 2 راستے ہیں، وہ یہ کہ ہم درخواست نمٹا دیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیں کہ وہ 2 ہفتے میں فیصلہ کرے، دوسرا یہ کہ ہم درخواست زیر التوا رکھ کر اسلام آباد کا ہائی کورٹ کو حکم دیں کہ 2 ہفتے میں فیصلہ کرے۔ تب فیصل صدیقی صاحب نے کہا ایڈوکیٹ فیصل صدیقی صاحب نے کہ دوسرا آپشن ٹھیک ہے، یقین ہے انہوں نے کہا یقین ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ درخواستیں مسترد ہی کرے گی، کم از کم فیصلہ تو دے، سپریم کورٹ کا سایہ ہوگا تو فیصلہ ہو جائے گا۔ کرکٹ کی خبر تو آپ کو معلوم ہی ہوگی جو لوگ کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بنگلہ دیش نے 2 ٹیسٹ میچ میں ہرا دیا، پاکستان کو ہرا دیا ٹیسٹ میچ کی سیریز۔ یہ نوبت آ گئی، ویسے تو بنگلہ دیش سے ہار جانے میں مطلب بنگلہ دیش کے جیت جانے پہ تو کوئی غم نہیں ہے، ان کے جیتنے کی فتح پہ تو کوئی غم نہیں۔ یہ وزیر داخلہ کو کرکٹ بھی سونپ دی، وزارت داخلہ بھی سونپ دی، اربوں روپے بھی ان کے ڈسپوزل پر ہیں، جو مرضی کریں، اور بھی مطلب یہ تو رانا ثناءاللہ نے کہا تھا ان کی مہربانی ہے کہ وزیر اعظم نہیں بن گئے۔ بات یہ ہے کرکٹ کو برباد کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ ایک دم عمران خان صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو جنرل توقیر صاحب
وہاں سے نکلے. میں گیا تو وہ نکل رہے تھے وہاں سے, یہ ابھی نکلے تھے. میرا خیال ہے وہ بھی میں نے دیکھا انہیں جاتے ہوئے. میں نے کہا کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ یہ 2004-05 کی 6 کی بات ہوگی, اب ٹھیک سے سن مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا یہ مشورہ کرنے کے لیے آئے تھے. اب میں نے جو اخبار میں کریسٹ ہوتی ہے, میں نے پوچھا خان صاحب آپ نے کیا مشورہ دیا؟ کہنے لگے کیا مشورہ دیتا. میری طرف ذرا انہوں نے حیرت سے دیکھا, کیا مشورہ تھا؟ ان کو کیا پتا کرکٹ کیا ہوتی ہے؟ مشورہ تو اس کو دے سکتا ہوں جسے پتا ہو کرکٹ ہوتی کیا ہے. تو یہ کرکٹ ان کو سونپی جا رہی ہے جو قبرستان میں رشتہ دار کے اس کی قبر پہ تعزیت کے لیے جائیں تو وہ ریڈ کارپٹ پہ چھایا جاتا ہے. یہ ان کو کرکٹ سونپ دی ہے, بدست بچگاں افتاد. وزارت خارجہ نے تردید کی ہے جی کہ سی بی این نیوز کی اس رپورٹ کی کہ جس میں نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کے کا وہ ایک تصویر جاری کی گئی ہے کہ وہاں ایرانی طیارے پارک کیے گئے. فرض کیجئے پارک کیے گئے ہیں تو وہ جنگ کے معاملے میں تو پاکستان فریق نہیں تھا. اگر جنگ کے بعد انہوں نے اپنے طیارے بچانے کے لیے ان کے لیڈر قتل کیے جا رہے تھے, پارک کیے, تو اس میں گناہ کیا ہے؟ دنیا کی جو سیاست ہے اس میں سب سے اہم چیز طاقت ہی ہے. اگر آپ کمزور ہیں, آپ کو غزہ کا کوئی نہیں روتا. 70,000 آدمی قتل کیے گئے, 70 لاکھ, 70,000 سے کوئی نہیں روتا. امریکی اخباروں میں روز دیکھتا ہوں, نیو یارک ٹائمز کچھ نہیں چھپتا, غزہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ایک امریکی شہری اگر کسی جگہ پہ وہ مارا جائے تو وہ امریکی اخبارات میں وہ ہنگامہ برپا ہوتا ہے, خدا کی پناہ. صنم جاوید کے لیے اب کچھ کہا نہیں جا سکتا, عدالت تو ہے نہیں اس ملک میں, ہاں جی. اب یہ بات ہے تو گستاخی کی, لیکن کوئی عدالت تو نہیں ہے. اسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں؟ بنے ہیں اہل حبس, مدعی بھی منصف بھی, کسی وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں. کوئی عہد آئندہ کے مورخ آئیں گے, کوئی ادیب اور شاعر آئیں گے جو اس زمانے کا حال لکھیں گے. آج تو یہ معاملے کی سنگینی ایسی ہے کہ اس پہ بات بھی نہیں کی جائے. بہت سی باتیں لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی کے خلاف آپ بات نہیں کرتے, فلاں آدمی, ارے بھائی یہ بھی مشکل سے کرتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں اس کی کیا قیمت ہمیں چکانی پڑتی ہے. وہ جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے, جس تن لاگے سو تن جانے. آپ کا بہت بہت شکریہ.